نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور نیکی ہے ان لوگوں کی جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں، اور صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں، تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں تقوی والے۔ اسلامی سیرت کا دار و مدار ایمانیات کی تکمیل پر ہے کہ انسان کا ایمان کامل ہوگا تو اس کی سیرت اور اس کا کردار بھی اعلیٰ ہو جائے گا، بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ برے عقیدے کا مالک کبھی اچھے کردار کا مالک نہیں ہو سکتا، بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہنس ہنس کے کیوں نہ بولے، معاملات اس کے بظاہر بڑے اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹھیک ہو۔ جب اس کو موقع ملے گا چھری پھیرنے سے وہ باز نہیں آئے گا، کیونکہ دل میں اللہ کا خوف اور اس کا ڈر نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے اور مکمل نہیں ہے۔ دین اسلام سے دور معاشرے آج دنیا کے اندر ان کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ سچے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، لیکن انہی علاقوں میں کیا چوریاں نہیں ہوتی، ڈکیتیاں نہیں ہوتی؟ کیا وہ حرام نہیں کھاتے؟ کیا وہ سود نہیں کھاتے؟ کیا وہ خنزیر نہیں کھاتے؟ یہ کو تھوڑے حرام ہے۔ ایک خوبی دیکھ کر ہم اپنی جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ساری دنیا کی نعمتیں مل کر اس ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کے پاس تو بنیادی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو اسی سے ہی محروم ہے۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے افعال اور اعمال اختیار کرنے کا حکم دیا کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ روز بروز ایسے کام کرتا رہے جس سے ایمان اس کا کامل اور مکمل رہتا ہے، جن میں سر فہرست اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر فرمایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرنے والے ہی اصل نیکی کو حاصل کرنے والے، اصل نیکی کو حاصل کرنے والے۔ نماز انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرتی ہے کہ انسان جو ہی دنیا کے اندر پڑتا ہے، دنیا کے کاموں میں جاتا ہے، اس کی مصروفیات میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نماز کا عمل ایک دن میں 5 مرتبہ رکھا
تاکہ تھوڑا سا انسان دور ہو نماز کے ذریعے سے پھر وہ اللہ کے قریب آ جائے. پھر اسے کہا کہ ٹھیک ہے جا تو روزی روٹی کما، اپنے کاموں میں رہے. وہ جاتا ہے، جو ہی ذرا دور ہونے لگتا ہے تو نماز کے ذریعے پھر اسے کہہ دیا جاتا ہے آجا اپنے اللہ سے تعلق پر مضبوط کر لے. رسی سے بندھا جانور اس طرح ہی ہے نا کہ وہ گھوم رہا ہے اور ذرا آگے جانے لگتا ہے تو رسی کے ذریعے اٹک کے پھر واپس آ جاتا ہے. اس کو پتا ہے میں آگے نہیں جا سکتا. اگر اس کی رسی کو چھوڑ دیں تو آگے نکلے گا، نکلتے 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 اتنا دور نکل جاتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. اسی طرح اگر اس انسان کو چھوڑ دیا جائے کہ ٹھیک ہے بھئی جا 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 جا، اپنی مرضی سے جاتے جاتے اتنا دور نکل جائے گا کہ پھر ایمانیات سے نکل جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے بار بار اسے بلاتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. نماز کی طرف آ جائے، کامیابی کی طرف آ جائے. یہ کامیابی ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا. سویا پڑا ہے انسان، غفلت میں لیٹ سویا ہے، اٹھنا مشکل ہے. فرمایا بس اب یہی امتحان ہے. اگر اللہ کے منادی کی آواز پر یہ اٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، بھائی دیکھو. اب اگر یہ اپنی نیند کو چھوڑتا ہے، آرام کو چھوڑتا ہے، سکون کو چھوڑتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، وہ شیطان اپنا اثر جو اس پر جما رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. حدیث میں موجود ہے کہ شیطان تھپکیاں دیتا ہے انسان کو، سو جا سو جا، بہت ٹائم ہے، کوئی نہیں، نماز پڑھ لیں گے، آج نیند پوری کر لیں. بس اگر نہیں اٹھا پورا دن شیطان اس پر مسلط ہی رہے گا، مسلط رہے گا. فرمایا کہ اگر یہ ہمت کر کے اٹھ جاتا ہے، نہیں میں نے نماز کے لیے جانا ہے، میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، شیطان پسپا ہو جاتا ہے، ساری جریں اس کی کھل جاتی ہیں. فرمایا اب پورا دن انسان پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا. لیکن ظاہری بات ہے، دن ہوا ہے، روشنی ہوئے، کام کاج میں تو اس نے جانا ہے. پھر جھوٹ سچ یہ وہ سب چلتا ہے. پھر دوبارہ دوپہر کو کہہ دیا جاتا ہے بھئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح. کامیابی وہ نہیں ہے جدھر تم جا رہے ہو، اللہ کی طرف آ جائے. پھر انسان یہاں آتا ہے، بہت ساری خطائیں جو گناہ اس نے کیے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، گویا کہ نہا دھو کے پہلے صاف ہو کے پھر جاتا ہے. اسی طرح عصر میں، مغرب میں، اب رات ہو گئی، سونے کا وقت آ گیا، جا کے سونا ہے، آرام کرنا ہے. ابھی کیا پتہ ہے سو گے دوبارہ اٹھو گے کہ نہیں. فرمایا پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنی معافی تلافی کرا لو، اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، پھر جا کے سونا. اٹھ گئے تو پھر دوبارہ آ جائیں گے، نہیں تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ایمان کی پختگی کے لیے، اسلامی سیرت کو اپنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں ایک نماز ہے. اس لیے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی نماز درست کر لی اس نے اپنا دین درست کر لیا. اور پھر خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز، فجر اور عشاء کی نماز، فرمایا کہ یہ نماز منافقین پر بڑی بھاری ہوتی ہے، بڑی بھاری ہوتی ہے کہ کامل ایمان والا ہی اس وقت اٹھ کے آتا ہے، ان کی اور زیادہ پابندی. وآت الزکاۃ، دوسری چیز فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے کہ انسان اپنے نفس کو تو اس لحاظ سے تو مار لیتا ہے کہ چلو کوئی نہیں نیند قربان کرتے، چلو کوئی نہیں اپنی دکان جو ہے چند منٹ کے لیے بند کرتے، اس میں کچھ دینا تو نہیں پڑتا نا، خالی آئے کیا خرچہ ہوا نماز پر. انسان کچھ دیتے ہوئے گھبراتا ہے کہ جائے نا مجھ سے.
فرمایا کہ یہ بات بھی تو درست نہیں ہے نا، دنیا کو اپنے دل میں بسانا اور اس بات کا حرص رکھنا اور لالچ رکھنی کہ آتا جائے ملتا جائے، آتا جائے ملتا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ دل میں تو دنیا ہی دنیا بیٹھ جائے گی۔ نماز کا مقصد تو یہی تھا انسان اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بٹھا دے۔ یہ تو سجدے میں بھی ہے، دل میں تو دنیا کی محبت پڑی ہوئی ہے نا، اس لیے فرمایا کہ تم نے کمایا ہوا مال بھی خرچ کرنا ہے، کمایا ہوا مال بھی خرچ کرنا ہے۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور ہم نے کل کے درس میں بھی پڑھا تھا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور آج فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ سالانہ ہے، سال میں جو ہے نا زکوٰۃ دینی ہے، لیکن زکوٰۃ سال بعد دینے کے بعد یہ مطلب نہیں کہ انسان اب آزاد ہو گیا، نہیں، فرمایا مالی حقوق اس پر اس کے علاوہ بھی سال بھر لازم رہیں گے۔ سال میں زکوٰۃ بھی لازم ہے، قربانی بھی لازم ہے، صدقہ فطر بھی لازم ہے، اور جو آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں ان کی دیکھ بھال بھی اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہے، اور بار بار اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، حکم بھی دیا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں، مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا خوف اور ڈر نہیں ہے کہ دنیا کم ہوگی تو تم اپنا دین بیچ بیٹھو گے یا تمہارے لیے نقصان ہو جائے گا دینی اعتبار سے۔ فرمایا نہیں، فقر کا خوف مجھے نہیں ہے، مجھے تو خوف ہے اس بات کا کہ تمہارے اوپر دنیا پھیلا دی جائے گی اور دنیا میں تم رغبت کرنے لگو گے اور آخرت کو تم بھلا بیٹھو گے۔ مال ملنے سے فرمایا مجھے زیادہ خطرہ ہے، نہ ملنے سے اتنا خطرہ نہیں۔ بھئی فقیر آدمی زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، کتنا تکبر کر لے گا، ہے ہی کچھ نہیں، کیا تکبر کرے گا، کیا اس کی عیش و عشرت ہوگی، وہ تو اسی چیز کا طلبگار ہے، دو روٹیاں مل جائیں، سوکھی مل جائیں، بس کھا کے سو جائے۔ مال والے کا تکبر نہیں ختم ہوتا، حسد نہیں ختم ہوتا، ناز و نخرے نہیں ختم ہوتے، دشمنیاں نہیں ختم ہوتی، زندگی کے اندر جو ہے سکون نہیں ہوتا، بس اور مان۔ فرمایا فقر اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا نقصان دہ دنیا کی فراوانی ہے۔ تو چونکہ یہ زیادہ خطرناک چیز تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کا بار بار حکم دیا ہے، بار بار حکم دیا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت لی، وہ اپنے پاس مال رکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پسند نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تو آپ کو غنی بنایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے پاس کبھی مال رکھا نہیں، جتنا آیا دیتے گئے، اپنے پاس کبھی بھی نہیں رکھا۔ کہ دنیا جہاں جس طرح ٹھہرا ہوا پانی خراب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ٹھہرا ہوا مال بھی خراب ہو جاتا ہے، چلتا مال جو ہے نا اسی کے اندر خیر و برکت ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، تیسری چیز فرمائی نیکی کو پانے والے، ایمان کو کامل کرنے والے لوگ وہ، فرمایا جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو بات طے ہو گئی وہ طے ہو گئی، جو زبان دے دی، اب اس کے الٹ نہیں ہو سکتا، فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، دھوکہ دہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا کیا ایمان ہے جو عہد کوئی پورا نہیں کیا کرتا۔ وعدوں کو نبھانا، عہدوں کو پورا کرنا، یہ بھی ایمان والے آدمی کا شیوا ہے، اس کا شیوا ایک طرف سے ہو
کسی آدمی کو ایک طرف سے بات کرے کہ میں یار یوں کروں گا، آؤں گا آپ کے پاس، یہ وعدہ ہے. دو طرف سے ہو تو اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے، دونوں کو پورا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ ایک معاملہ کیا بعثت رسالت سے پہلے. اس نے کہا آپ یہاں ٹھہریے، میں فلاں چیز لاتا ہوں اور آپ کو دیتا ہوں. اس نے پیسے دینے تھے، جو چیز خریدی ہے جو بھی. وہ آدمی گیا اور بھول گیا واپس آنا، اپنے کاموں میں لگ گیا. 3 دن کے بعد اسے یاد آیا کہ میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کر کے آیا ہوں. وہ فوراً بھاگا آیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اسی جگہ پایا جہاں وہ آپ کو ٹھہرا کے گیا ہے. کیا لگا جی بھول گیا؟ آپ نے فرمایا ہمیں تو تم نے مشقت میں مبتلا کر دیا نا، جب بات ہوگی کہ یہی ہو میں آ رہا ہوں، فرمایا میں اسی دن سے یہیں پر ہوں، میں اسی دن سے یہاں پر ہوں. یہاں تو کہتے ہیں رات گئی اور بات گئی، جو ختم ہوگی وہ تو اس وقت کی بات تھی. جی سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. کیا وعدہ نہیں ہوتا، عہد نہیں ہوتا. سیاست کا دین کوئی اور ہے، ان کا مذہب کوئی اور ہے. نہیں، معاہدہ ہے، چاہے وہ 2 آدمی کریں، چاہے وہ 2 قومیں کریں، چاہے وہ 2 ملک والے کریں، معاہدہ ہی ہوتا ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی جو ہے نا غالباً رومیوں کے ساتھ صلح ہوئی کہ اتنا عرصہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. جب وہ وقت ختم ہونے پر آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تیاری شروع کر دی. جو ہی معاہدے کا وقت ختم ہوا تو حملہ کر دیا ان پر، شہروں کے شہر فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت بڑا علاقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا. جس طرح میں نے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا کہ آدھی دنیا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، اور کوئی 1-2 سال نہیں، تقریباً ان کا دور خلافت 20 سال بنتا ہے. اور جو وہ گورنر رہے وہ اس کے علاوہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے زمانے میں وہ گورنر رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو پورے شام کے وہ گورنر بن گئے. پھر اپنا دور خلافت ان کا فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، فتوحات ہوتی چلی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. دیکھا کہ ایک آدمی پیچھے سے آواز دے رہا ہے، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاداری ہونی چاہیے، دھوکہ دہی جائز نہیں. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا رک جاؤ، اس آدمی کی بات سنو. وہ آگے، وہ صحابی رسول تھے، آ کے عرض کرنے لگے جی آپ نے معاہدہ کیا تھا. ہاں جی. تو پھر یہ حملہ کیوں؟ جی معاہدے کا وقت ختم ہو گیا. فرمایا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جب 2 لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو جائے تو جب تک وہ وقت پورا نہیں ہوتا اس سے پہلے کچھ کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ نے وقت ختم ہوتے ہی حملہ کیا، اس کا مطلب وہ تیاری آپ نے اس وقت کی، فوجیں اس وقت لگائی جب معاہدہ چل رہا تھا. یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، یا آپ نے ٹھیک نہیں کیا. کیا ایمان تھا ان لوگوں کا. انسان علاقہ فتح کر لے، یا تو روپیہ میں جیب میں آ جائے تو واپس نہیں کرتا، کہتا آ گیا تو ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جتنے شہر ہم نے فتح کیے یہ سارے واپس کر دو، دھوکہ دہی کے ساتھ ہم نے 1 انچ جگہ بھی نہیں لینی. فرمایا ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم معاہدے پر قائم ہیں. فرمایا واپس جائیں گے اور پھر دوبارہ یہاں پر آئیں گے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. یہ ہوتا ہے ایمان کہ جو عہد کر لیا ہے اسے پورا کرنا ہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. چوتھی چیز فرمایا کہ وہ صبر کرتے ہیں. نیکی کرنے والوں کے اندر صبر کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہر حال میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، حالات بدلتے رہتے ہیں. 3 قسم کے لفظ اللہ نے ذکر کیے، البأساء، الضراء، حین البأس. البأساء سختیاں، مالی اعتبار سے انسان پر مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، حالات خراب ہو جائیں. الضراء جسمانی تکلیفیں اور
بیماریاں اور پریشانیاں، وحین البأس اور جنگ کا وقت، یہ تینوں وقت بڑے مشکل وقت ہوتے ہیں، مشکل وقت میں ہوتے ہیں۔ انسان خوشحالی میں بڑا اچھا ہوتا ہے، تنگ دستی آ جائے تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا، فرمایا اس وقت صبر کرنا ایمان ہے۔ انسان جب صحت مند ہے تو بڑا اچھا ہے، دین پر بھی چل رہا ہے، ساری باتیں بھی ہیں۔ جب جسمانی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، انسان نا امید ہو جاتا ہے، عجیب عجیب سے کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش کا، وحین البأس، اور جب جنگ کا وقت ہوتا ہے، خوف کا وہ وقت ہوتا ہے، پریشانی کا وقت ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے پروردگار اس حال میں بھی تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، کوئی ڈر خوف نہیں، اس حال میں بھی صبر کو وہ تھامنے والا ہے اور اللہ پر اعتبار کرنے والا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے نا، کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، وہ ایک صاحب تھے یہ ہمارے پاکستان میں، بہت بڑے عالم، تو وہ کسی جگہ پروگرام میں تھے، جلسے میں تھے، تو ان پر جو ہے نا کسی نے حملہ کر دیا، فائرنگ کر دی، مسجد کے سینہ وہ باہر تھے وہاں پر، تو کسی نے کہا شاہ جی اندر آ جائیں، حملہ ہو گیا۔ فرمایا کہ اندر اللہ کوئی اور ہے، باہر کوئی اور ہے، جو اللہ مسجد کے اندر بچائے گا وہی مسجد کے باہر بھی مجھے بچائے گا۔ فرمایا بس بچانے والی ذات اللہ کی ہے، تو ہر وقت نظر اللہ پر ہو تو انسانی زندگی میں صبر آتا ہے۔ والصابرین، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوبیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، جن میں یہ صفات پیدا ہو جائے نا، یہ سچے لوگ ہوتے ہیں، ایمان ان لوگوں کا سچا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، فرمایا یہ تقوی والے لوگ۔ یہ اللہ نے نتیجہ بیان کیا کہ قول و عمل کے سچے، ایمان و اعتقاد کے سچے یہ لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، تقوی والے بھی یہی لوگ ہیں۔ اللہ ان سچے لوگوں کی صفات اور خوبیاں ہمیں عطا فرمائے، اور یہ جو تقوی ہے اللہ ہمیں اس کا اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔